بہت زمانہ پہلے کی بات ہے۔ فارس کی سلطنت میں مکران شاہ نام کا ایک مشہور اور ایماندار بادشاہ حکمرانی کرتا تھا۔ مکران شاہ اپنی رعایا کے لیے رحمت سمجھا جاتا تھا کیونکہ وہ ہمیشہ انصاف پر مبنی فیصلے کرتا اور ہر ایک کے دکھ درد کو اپنا سمجھتا۔ وہ اکثر اپنی سلطنت کے دور دراز علاقوں کا سفر اپنے وفادار گھوڑے پر کرتا، نہ صرف رعایا کی زندگی کے حالات جاننے کے لیے بلکہ قدرت کے حسین مناظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے بھی۔ اسی سلطنت کے ایک صحرائی علاقے میں ایک غریب اور بوڑھی عورت رہتی تھی۔ اس کی زندگی کا سہارا ایک گائے تھی۔ یہ گائے دن بھر جنگل جاتی اور شام کو گھر واپس آتی۔ بوڑھی عورت اس کا دودھ نکال کر اپنی بھوک مٹاتی اور زندگی کے دن گزارتی۔ ایک دن بادشاہ کے کچھ سپاہی اس علاقے میں آئے اور گائے کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا، یہ گائے تو بڑی صحت مند ہے، ہمیں اسے بیچ دو۔ بوڑھی عورت نے پریشان ہو کر کہا، یہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، اس کا دودھ پی کر میں زندہ ہوں۔ اگر اسے بیچ دوں تو میں کیا کروں گی؟ میرا کوئی سہارا بھی تو نہیں۔ آپ کہیں اور گائے تلاش کریں، میں نہیں بیچ سکتی۔ بوڑھی عورت کے انکار پر سپاہی ناراض ہوئے اور کہا، اگر بیچو گی نہیں تو ہم جبرن لے لیں گے، اور انہوں نے گائے چھین کر مار ڈالی۔ بوڑھی عورت بس بے بسی سے دیکھتی رہ گئی۔ سپاہی اپنی فتح کا جشن مناتے رہے، لیکن بوڑھی کے دل میں انصاف کی آگ جل رہی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے اللہ، میں کچھ نہیں کر سکتی، تیرے سوا میرا کوئی نہیں، مجھے انصاف دے۔ بوڑھی عورت نے بادشاہ تک اپنی فریاد پہنچانے کی کوشش کی، مگر غربت اور بے بسی کی وجہ سے اس کی آواز دربار تک نہ پہنچ سکی۔ دن مہینوں میں بدل گئے، لیکن انصاف نہ ملا۔ ایک دن کسی نے بوڑھی کو بتایا کہ بادشاہ مکران شاہ قریب پل سے گزرے گا۔ یہ خبر سن کر بوڑھی نے فیصلہ کیا کہ وہ آخری بار اپنی فریاد بادشاہ کے سامنے رکھے گی۔ جب بادشاہ کا قافلہ پل پر پہنچا تو بوڑھی عورت ہمت کر کے آگے بڑھ گئی اور بادشاہ کے گھوڑے کی لگام تھام لی۔ بادشاہ حیرت سے رکے اور بولے، ماں جی، کیا بات ہے؟ یہ بے بسی تمہارے چہرے پر کس دکھ کی کہانی سناتی ہے؟ بوڑھی عورت آنکھوں میں آنسو لیے کانپتی ہوئی آواز میں بولی، مکران شاہ، تمہارے سپاہیوں نے میری گائے مار دی۔ یہ گائے میرے بوڑھے جسم کا سہارا تھی۔ اب بتاؤ، اس کا حساب کون دے گا؟ مکران شاہ ایک مشفق اور ایماندار بادشاہ تھے۔ یہ سن کر ان پر لرزہ طاری ہو گیا۔ جلدی سے گھوڑے سے اتر کر زمین پر گر گئے اور روتے ہوئے بولے، میں اس کا حساب پولیس کے سامنے نہیں دے سکتا، جو لینا ہے وہی لے لو۔ یہ واقعہ سن کر مکران شاہ نے فوراً دربار میں حکم جاری کیا کہ سپاہیوں کو فوری گرفتار کیا جائے۔ بوڑھی عورت کو نہ صرف گائے کی مکمل قیمت ادا کی گئی، بلکہ بادشاہ نے اپنی سلطنت کی جانب سے اسے مزید مالی مدد دینے کا اعلان بھی کیا تاکہ وہ اپنی باقی زندگی سکون اور آرام سے گزار سکے۔ اس واقعے نے مکران شاہ کو گہری سوچ میں ڈال دیا اور اس نے عہد کیا کہ آئندہ ایسے مظالم کو روکنے کے لیے سلطنت میں انصاف کے نظام کو مزید سخت اور مضبوط بنایا جائے تاکہ ہر مظلوم کو اس کا حق ملے اور جابر کو عبرت ناک سزا دی جا سکے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر کوئی بادشاہ ہے تو اس سے اپنی پوری سلطنت کا حساب لیا جائے گا، اور اگر کوئی گھر یا کمپنی کا مالک ہے تو اس کے ماتحت افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور قول ہے، اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر جائے تو عمر اس کے لیے جواب دہ ہوگا۔ یہ واقعہ ہمیں ایک گہرا سبق دیتا ہے کہ انصاف اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا ہماری زندگی کا اہم حصہ ہونا چاہیے۔ اکثر ہم اپنی آسائشوں اور خوشیوں میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ اپنے سے کمزور لوگوں کی تکالیف کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ امید ہے آپ نے اس کہانی سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ پیغام پسند آیا ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔